یہ 14 فروری 2019 کی بات ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر لیتھا پورہ کے قریب انڈین فوج کے قافلے پر خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں CIBF کے 40 جوان ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ عادل احمد ڈار نام کے کشمیری نوجوان نے کیا تھا۔ بھارت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا اور وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو اس وقت سرحدوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا یہ حملہ مولانا مسعود اظہر کے جیش محمد نے کیا۔ پاکستان نے فوری طور پر بھارت کو آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کر دی، لیکن نہ صرف یہ آفر مسترد کر دی گئی بلکہ فوری جواب کی دھمکی بھی دے دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بعد تقریر کی اور نریندر مودی کو وارننگ دی، بھارت نے اگر کسی قسم کا مس ایڈونچر کیا تو ہم اس کا مکمل جواب دیں گے۔ پاکستان کا پیغام صاف تھا مگر بھارت اسے انڈرسٹینڈ نہ کر سکا، لہٰذا اس نے پلوامہ واقعے کے 12 دن بعد 25 اور 26 فروری کی درمیانی رات کو بالاکوٹ پر سرجیکل اسٹرائیک کر دی۔ بھارت کے 2 طیارے صبح 3:30 بجے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، 2:15 میں بالاکوٹ کے جنگلوں میں میزائل پھینکے اور واپس چلے گئے۔ ان کا ٹارگٹ بالاکوٹ کا ایک مدرسہ تھا، لیکن یہ خوف کی وجہ سے اسے نشانہ نہیں بنا سکے اور جنگل میں 2 کوے مار کر واپس چلے گئے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اس وقت فضائیہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جگا کر اطلاع دی۔ آرمی چیف نے ایئر چیف سے پوچھا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ ایئر چیف نے جواب دیا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آرمی چیف نے انہیں کہا ہم صبح وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد رسپانس کا فیصلہ کریں گے۔ ایئر چیف نے بعد ازاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کو بھی جگا کر اطلاع دی۔ چیئرمین نے وزیر اعظم کو جگا کر بتایا اور وزیر اعظم کا جواب بھی یہی تھا، ہم صبح میٹنگ میں فیصلہ کریں گے۔ بہرحال 26 فروری کی صبح میٹنگ ہوئی، اس میں 2 آپشن ڈسکس ہوئے، بھارت کے ساتھ مکمل جنگ شروع کر دی جائے۔ جنرل زبیر محمود اس آپشن کے حامی تھے۔ دوسرا آپشن بھارت میں داخل ہو کر بالاکوٹ کا جواب دے دیا جائے۔ آرمی چیف اور ایئر فورس چیف اس آپشن کے وکیل تھے۔ بہرحال طویل بحث کے بعد وزیر اعظم نے دوسرے آپشن کی منظوری دے دی۔ 26 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی منصوبہ بندی ہو گئی۔ پاکستان نے سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے رات کے بجائے دن کے وقت اور ایک کے بدلے بھارت کے 6 مقامات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے کے DG ملٹری آپریشن اور ڈائریکٹر ملٹری آپریشن نے GHQ میں یہ پلان بنایا۔ یہ دونوں افیسر اس وقت بھی فوج کا حصہ ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے اہم پوزیشنز پر تعینات ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، پاکستان ایئر فورس کے طیارے 27 فروری 2019 کی صبح جموں اور کشمیر کے 2 سیکٹر 5 اور نوشہرہ کے راستے بھارتی ایئر فورس کے 6 اہم بیسز پر پہنچ گئے۔ یہ مقامات نادیہ، لاما، جہانگیر، کری، راجوڑی سیکٹر، بھمبر کا علاقہ ہمی پور تھے۔ ان لوکیشنز پر کرشنا گھاٹی میں بھارتی فوج کا 25واں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی شامل تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں انڈین آرمی کا بڑا بارود خانہ اور سپلائی ڈپو تھا۔ بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت اس وقت اس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ اس نے 26 فروری کو سرجیکل آپریشن کی نگرانی اسی ہیڈ کوارٹر سے کی تھی۔ یہ مقام پونچھ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کرشنا گھاٹی کہلاتا ہے۔ پاکستانی طیارے ٹارگٹس پر پہنچے، مقامات کو لاک کیا، ان کی تصویریں لی اور پھر ان ٹارگٹ سے 500 میٹر دور عمارتوں اور آبادی سے فاصلے پر میزائل داغ دیے۔ بھارت کے 6 مقامات پر خوفناک دھماکے ہوئے۔ دھماکے کی آواز سن کر بھارتی آرمی چیف فوری طور پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے دلی روانہ ہو گیا۔ پاکستانی طیارے اس کے بعد واپس مڑ گئے۔ میں نے اس زمانے میں آپریشن کرنے والے کرداروں سے پوچھا تھا ہم جب بھارت کے اہم ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے تھے تو پھر ہم نے 500 میٹر دور حملہ کیوں کیا؟ اس کا جواب تھا بھارت نے بھی صرف ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہم نے 27 فروری کو انہیں پیغام دیا آپ لوگ ایک خلاف ورزی کریں گے، ہم آپ کو 6 کی شکل میں جواب دیں گے۔ دوسرا بالاکوٹ میں ان کا حملہ آبادی سے دور جنگل میں تھا۔ ہم ان کے اہم فوجی اور فضائی ٹارگٹس تک پہنچے، ان کی تصویریں لی، انہیں یہ تصویریں بھجوائی اور انہیں یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے اہم ترین ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم سر دست 500 میٹر دور صرف اپنی نشانی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں اگر اگلی مرتبہ آنا پڑا تو ہم رعایت نہیں کریں گے۔ تیسرا تم نے رات کو حملہ کیا تھا، ہم دن کے وقت حملہ کر رہے ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، پاکستانی طیاروں کی واپسی پر بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے ان کا پیچھے شروع کر دیا۔ بھارتی طیارے جو ہی پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، پاکستانی ایئر فورس نے ان کے 2 طیاروں کو نشانہ بنا دیا۔ ایک طیارے کا ملبہ بھارتی سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرا طیارہ MiG-21 پاکستانی حدود میں گر گیا۔ اس کا پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن تھا۔
भारतीय तैयारे पर 4 अदद Su-30 मिसाइल लोड थे, मगर अभिनंदन उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सका। मिसाइल आज भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दूसरा MiG-21 तैयारा इंडियन हदूद में गिरा, जबकि भारत का एक हेलीकॉप्टर अपने ही मिसाइल का निशाना बन गया और उसमें सवार 6 अफसर और जवान हलाक हो गए।